میرا نام فرید ہے اور مولانا صاحب میرا آپ سے ایک مؤدبانہ سوال ہے۔ اداروں میں کام کے دوران حسد اور منفی جو مقابلہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟ یہ اداروں میں واقعی ہوتا ہے کہ یہ کیوں آگے بڑھ گیا، تو وہ میری تو اس سے تو زیادہ صلاحیت مجھ میں تھی، اس کا کیا کیلیبر ہے، اس کو کیا وہ ہے، تو میں اس سے زیادہ جونیئر ہوں تو سینئر ہوں، یہ جونیئر ہے میں سینئر ہوں اور اس کو بڑھا دیا آگے۔ تو یہ حسد جو کرتا ہے یہ بہت برا بندہ ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے۔ یہ معنی یہی بنتا ہے کیونکہ اللہ نے عزت دی اس کو، اللہ نے اس کو منصب دیا اور ہم اس کی صلاحیتوں کی پیمائش کر رہے ہیں، تو اس طرح پھر اس میں غیبت کی بھی صورت بنے گی۔ ایک تو حسد اس سے ہوا کہ اس کی یہ جو ملا اس کو یہ ضائع ہو جائے، نہ ملے اس کو جو ترقی ملی۔ حسد یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کی نعمت دیکھ کر اس کے ضائع ہونے کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو۔ ایک تو حسد پھر جس نے اس کو ترقی دی، جو اس سے بڑا عہدے دار تھا، جو افسر تھا، جو بھی تھا، مینیجر تھا، اس کے بارے میں بدگمانی کہ یہ اس کی چاپلوسی کرتا رہتا ہے، تو یہ اس نے اس کو بڑھا دیا۔ اب دو مسئلے ہوئے، ایک تو چاپلوسی کرتا ہے، خوشامد کرتا ہے، یہ عام طور پہ جھوٹی خوشامدیں ہوتی ہے، تو یہ ایک اس پر تہمت کی چاپلوسی کرتا ہے، اور اس پر یہ کہ یہ افسر بے وقوف ہے کہ اس کی چاپلوسی میں آ کر اس کو لیاقت یعنی صلاحیت نہ ہونے کے باوجود وہ بڑا عہدہ دے دیا۔ تو یوں مطلب بعض اوقات ایک گناہ جو ہے نا کئی گناہوں میں پھنساتا چلا جاتا ہے۔ اب ان میں بھی گناہوں کی کاؤنٹنگ کرنے میں، گناہوں کی لسٹ بنانے میں اور بھی کوشش کریں گے نا، ہم ڈیپ جائیں گے، معلومات ہوگی تو اور بھی گناہ نکلیں گے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ بندہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ امام ابن مبرد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاجزی اختیار کرنا ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کو اپنانے والے سے حسد نہیں کیا جاتا، اور خود پسندی ایسی بری بلا ہے کہ جس سے منصف شخص، انصاف پسند آدمی پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اچھا، جس سے متصف یعنی جو خود پسندی میں مبتلا ہو، یہ بھی ایک اردو ہے، یعنی خود پسندی جو کرتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اب خود پسندی کیا ہے؟ جو اس کو صلاحیت ملی ہے، جو نعمت ملی ہے، جو دولت ملی ہے، اس کو اپنا کمال سمجھے اور اس بات سے غفلت کرے کہ یہ میرا اپنا کمال ہے اور میرا کمال کبھی مجھ سے جدا نہیں ہوگا، جائے گا نہیں، یہ میری صلاحیت۔ اللہ پاک کی طرف توجہ نہ رہے کہ میرا کمال رب ذوالجلال کا دیا ہوا ہے اور وہ جب چاہے گا واپس لے لے گا، بھول جائے۔ ہر کمال را زوال است، کہ ہر کمال کو زوال ہے، جو بلندی ہے اس کے لیے پستی ہے، جو اونچا ہے وہ نیچا بھی ہوگا، تو وہ یہ بھول جائے۔ تو یہ خود پسندی ہے کہ خود پسندی 70 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہے، بہت بری چیز ہے یہ۔ تو اس پر یہ مطلب کہ جو خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو عاجزی اختیار کرتا ہے اس سے حسد نہیں کیا جاتا۔ حسد سے بچنے کی ایک صورت ہے۔ مزید یہ کہ اپنی غلطی کی معذرت کر لینا، یعنی کہ حسد سے یہ بھی کام بچاتا ہے کہ جب بھول ہو جائے، کوئی توجہ دلائے تو معافی مانگ لے، یا احساس ہو جائے تب بھی معافی مانگ لے۔ غموں کو دور کرنا پریشانیاں مٹاتا ہے، حسد کو ختم کرتا ہے اور دیگر رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔